ناظرین السلام علیکم. جرنلسٹ ڈاکٹر سید عالم ادیب آپ سے مخاطب ہے واشنگٹن ڈی سی سے، امریکہ کے کیپٹل سے. آج ہم ایک نیا ٹاپک لے کر آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ پاکستان کی انفارمیشن پالیسی اور دا رول آف پریس میڈیا in educating and informing the people of Pakistan and the overseas Pakistanis and Pakistani American community. تو یہ ہمارا ایک سبجیکٹ ہے، اور آج ہے سنڈے اور جنوری 3 2021. تو میرے ساتھ اس وقت محمد اسلم خان تنولی صاحب موجود ہیں. تنولی صاحب جو ہیں یہ ہیومن رائٹس جسٹس کاؤنسل کے ڈائریکٹر ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پر بڑے ایک ایکٹیوسٹ ہیں. یہ اکثر اپنی ویڈیو کمنٹریز اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارے پریس میڈیا ٹی وی کے میڈیا اینالسٹ بھی ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک جو 30 دسمبر 2020 کو ایک اجلاس ہوا تھا پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں، اس کی میں آپ کو ایک بریف بیک گراؤنڈ، ایک اس کی سمری دیتا ہوں کہ وہ کیا تھا، تو پھر ہم اپنے سوال و جواب کا اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس ٹاپک پر. تو وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان کے خلاف انڈین ہندو جو گورنمنٹ ہے آر ایس ایس بی جے پی کی، لیڈ بائی انڈین پی ایم نریندر مودی، اور جو بھارتی میڈیا ہے، انڈین ہندو میڈیا اسپیشلی، اس کی جانب سے جو جاری ایک ڈس انفارمیشن وار، ایک پراپوگنڈا وار جو ہے، وہ جو ہو رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور بلکہ کئی سالوں سے بھی کہوں گا، میں کہوں گا کہ پچھلے 74 ایئر سے، جب سے پاکستان بنا ہے اور اب 2020 تک، یہ ڈس انفارمیشن وار جو ہے وہ پاکستانی اور پاکستانی مسلمز اور انڈین مسلمز اور کشمیری مسلمز اور پاکستان ایز اے کنٹری، اس کے خلاف جاری ہے. تو اس اجلاس میں جو ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وزیر مواصلات مراد سعید، معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف، فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ڈاکٹر ارسلان خالد، اور دیگر وزراء اور ایڈوائزر پرائم منسٹر کے شامل تھے. اجلاس میں پاکستان کے خلاف انڈین میڈیا کی جانب سے غلط معلومات اور منفی پراپیگنڈے کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈین حکومت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں کیے گئے غیر قانونی اقدامات، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور ہندو فاشسٹ ایجنڈے، اور اس کے نتیجے میں علاقائی امن و امان کو درپیش خطرات سے توجہ ہٹانے کے لیے انڈین ہندو میڈیا کی جانب سے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت، اور خاص طور پہ پاکستان آرمی کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور آئی ایس سی کے چیف کے خلاف جو ہے نا، وہ جو جنرل ہیں جنرل فیض، ان کے خلاف یہ انڈین ہندو میڈیا مسلسل دن رات 24 گھنٹے یہ پراپوگنڈا کر رہا ہے. تو عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے خلاف یہ جو پراپوگنڈا ہے انڈین ہندو میڈیا کا، یہ بالکل بے بنیاد اور منفی پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عالمی انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو توجہ کو ہٹانا، انڈیا کے اندرونی مسائل سے، اور بے شمار جو وہاں پر ریشزم ہو رہا ہے، ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، انڈین مسلم کے خلاف، کرسچنز، دلتس اور ماؤسٹ، اور سکھوں کے خلاف، سکھوں کے جو کسان ہیں، اور کشمیری مسلم کے خلاف، ان سے توجہ ہٹا کے، اور جو ملک میں وہاں انڈیا میں انتشار پھیلا ہوا ہے، کرونا وائرس کی کرائسس ہے، اوور 10 ملین وہاں پر
جو ہے نا وہ انڈین سٹیزن افیکٹڈ ہیں، انفیکٹ ہو چکے ہیں اس مولک ڈیڈلی وائرس سے. تو اس ساری ڈومیسٹک پرابلم کو ہٹانے کے لیے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کر رہا ہے اس کا میڈیا، اور تاکہ پاکستان میں بھی کوئی کسی قسم کا انتشار پھیلے اور پاکستان کو بدنام کیا جائے پوری دنیا میں اور دوسرے ممالک کے سامنے، اور پاکستان کو ڈیگریڈ اور ہیوملیٹ کیا جائے. یہ ہے ان کا اصل ٹارگٹ جو وزیر اعظم عمران خان نے بتایا. اور اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت جاری کی اس اجلاس میں کہ انڈین میڈیا کا جو منفی پراپوگنڈا ہے، جو پاکستان کے خلاف نیگیٹو ڈس انفارمیشن وار ہے، اس کو ناکام بنانے کے لیے اور اس حوالے سے پاکستانی عوام میں اور اوورسیز پاکستانیز میں بہتر شعور اجاگر کرنے کے لیے اس سلسلے میں بھرپور اقدامات کیے جائیں. اور انہوں نے وزیر اعظم نے کہا کہ بے بنیاد اور من گھڑت جھوٹا جو پراپوگنڈا ہے، جو مہم ہے، وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حقائق اور سچ کو سامنے لایا جائے، اور پاکستانی عوام اور عالمی برادری جو ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی اسپیشلی یونائیٹڈ نیشنز اور اس کی جو ممبر کنٹریز ہیں، ان سب کے سامنے انڈین جو حکومت ہے RSS BJP کی اور انڈین میڈیا جو which is based on lies, disinformation and propaganda اور fake news and fraud news اور false news، اس کو ان کا چہرہ بے نقاب کیا جائے اور ان پوری عالمی برادری کے سامنے لایا جائے. تو یہاں پر اجلاس میں کو کنکلوڈ کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو پاکستانی میڈیا ہے، انکلوڈنگ اسپیشلی پاکستانی امریکن نیوز میڈیا اور جو اوورسیز پاکستانیز کا نیوز میڈیا ہے، وہ مطلب کمپلیٹ پریس میڈیا، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ وہ اس ضمن میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے گا، اور وہ پاکستان آرمی اور PTI کی حکومت عمران خان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے وہ انڈین میڈیا کو بے نقاب کرے گا اور اس کو کاؤنٹر کرے گا. تو یہ تو اجلاس کی تھی ایک، میں نے آپ کو سمری بتائی. اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے اسلم خان تنولی صاحب کہ انہوں نے ہدایت تو دے دی عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے امید بھی ظاہر کی کہ جی میڈیا کچھ کرے، پاکستانی میڈیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس اجلاس کے بعد پاکستانی میڈیا نے کیا کچھ کیا ہے اس انڈین بھارتی فالس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ اور ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور PTI حکومت کو کیا کرنا چاہیے مزید اجلاس کے علاوہ اور بیان دینے کے علاوہ؟ ڈاکٹر سید ادیب صاحب، سب سے پہلے تو السلام علیکم. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا جو ہے یہ اچھی طرح اس کو بیان کیا جو ان کی پریس کانفرنس ہوئی، اور اس میں جو باتیں جو ہیں وہ خان صاحب نے کی، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے سے پہلے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا بیڈ لک اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن امریکہ کے اندر 9/11 ہوا. اور 9/11 کے بعد جس وقت ڈکٹیٹر مشرف برسر اقتدار تھا، اور جس وقت ایک ٹریپ کرنے کے لیے پاکستان کو یہ پریشر اس پہ ڈالا گیا، تو وہ سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ اس وقت صحیح فیصلہ کیا جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی پاکستانی بھی 9/11 میں ملوث نہیں تھا، اور اس صورت میں ہمیں ذرا جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور کوئی ہم پر ایٹم بم مارنے والا نہیں تھا. ہم پہلے دن سے اگر ڈس انگیج رہتے تو پھر جو کچھ ان 15 سال میں پاکستان کے ساتھ ہوا ہے یہ نہ ہوتا. لیکن کیونکہ ہم اس کو اپنی جنگ سمجھ بیٹھے، اور پھر ہم اس میں ایسے انوالو ہوئے کہ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ 2 گورنمنٹس آئیں
پھر زرداری کی گورنمنٹ آ گئی، پھر آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ حسین حقانی نے کیا کردار ادا کیا اور رحمان ملک نے کیا کردار ادا کیا. اور اس وقت ہمارے میڈیا کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا پاکستان کے یہ جو بڑے بڑے جو اینکرز ہیں، بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں بڑے جو ہے ہم جانے مانے جاتے ہیں، تو ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے تھی کہ ایکچولی یہ جو ڈس انفارمیشن وار ہے جس کا آج ہمیں 15 سال کے بعد ڈاکٹر صاحب پتہ لگا، یہ ہمیں کیا ان کے پاس کوئی ایسے سورسز نہیں تھے؟ یہ رات دن لگے رہتے ہیں، ہماری گورنمنٹ ہمارے معاملات جو ہیں اندر انٹیریئر جو معاملات ہیں ایک ایک چیز کو یہ اس کا ایکس رے کرتے ہیں، ان پر یہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ان پر یہ ان کی جو ہے وہ خفیہ انفارمیشنیں لے آتے ہیں، لیکن جو کل ملک کے ساتھ ہو رہا تھا اور جو کچھ ہندوستان کر رہا تھا اور جو کچھ افغانستان میں بیٹھ کر جو کچھ پاکستان کے لیے ہو رہا تھا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر بڑے بڑے گروپ جو ہے AIN اور اس کے بعد جو ایشین انٹرنیشنل پریس جو ہے، پھر اس کے بعد شری واستو گروپ وغیرہ، انہوں نے پوری دنیا سے جو ہے تقریباً کئی بڑے بڑے ڈیلیگیشن منگوا کے اور کس طرح پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے، انڈرمائن کرنے کے لیے یہ اتنا کچھ کرتے رہے. کیا یہ سوئے ہوئے تھے؟ سب سے بڑی تو بدقسمتی دیکھیں کہ یہ اب جا کر جب یہ تمام اپنے ڈسٹ بیٹھ گیا، آج امریکن فورسیں یہاں سے جا رہی ہیں، باقی نیٹو بھی جو ہے وہ بھی تقریباً وہ ایگزٹ کر چکی، برٹش فورس پہلے ہی چلی جا چکی. آج یہ چیز آئی تو ہمارا سارا میڈیا اس کو سر پہ اٹھا لیا اور انہوں نے بتانا شروع کر دیا ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی تھی. ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو بیسٹ ایجنسی ہے ISI کیا کر رہی تھی، ہمارا میڈیا کیا کر رہا تھا. اب آتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب سبق سیکھنا چاہیے اور ہمارے وہ جو بڑے بڑے جو میڈیا جو پاکستان کے اندر جو چل رہے ہیں، وہ بڑے بڑے ہمارے جرنلسٹ جو ہیں، جو جب یہاں امریکہ میں آتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جب وہ برطانیہ جاتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جب وہ ہندوستان کے ساتھ ان کے بڑے انہوں نے اپنے مراسم بنائے ہوئے ہیں. یہ اب وقت ہے کہ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس میڈیا کو ایک ایسا انسٹیٹیوشن بننا چاہیے کہ جس میں ان کو باقاعدہ طور پہ ٹریننگ دی جائے. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جیسے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ایک جرنلزم کیا ہے 30 سال سے، آپ نے بکس لکھی ہیں، آپ کے بڑی بڑی اچھے اچھے مشورے آپ دے رہے ہیں، پریزیڈنشل نظام کے لیے بھی آپ دے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ ایکسپرٹ چاہیے کہ یہ اب کم سے کم اپنے میڈیا کو بھی چاہیے کہ دیکھیں آپ پاکستان کے اندر تو جو کچھ کرتے ہیں، آپ ذرا اپنے پڑوس میں بھی نظر رکھیں. اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ اب جا کے ان کو خیال آیا کہ یہ جتنی NGOs ہیں پاکستان کے اندر ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں بلکہ یہ کہوں گا کہ اب یہ جو NGOs ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے. ابھی یہ ہمارے نئے انٹیریئر منسٹر آئے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، اور اس پہ اب آپ ذرا ان لائٹنگ کریں یہ پورے اس معاملے کو اور اپنی سجیشن دیں کہ آپ بہتر طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کو بھی اور جو اپنی میڈیا برادری ہے ان کو. شکریہ خان صاحب. میں NGOs بھی وغیرہ پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں ذرا پہلے آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ فوکس رہوں گا کہ پاکستان کی انفارمیشن پالیسی اینڈ کاؤنٹر پراپوگنڈا پالیسی اور دا رول آف کہ پاکستانی امریکن میڈیا، پاکستانی نیوز میڈیا اور اوورسیز جو پریس میڈیا ہے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے اپنے ملک کو، پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور ہمارے جو دیگر ویو پوائنٹس ہیں، ہمارے جو قومی کامن نیشنل کامن کازز ہیں ان کو انٹرنیشنل لیول پہ لانے کے لیے.
تو اچھا اس میں میں ایک سجیشن یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو وزیر اعظم عمران خان نے امید ظاہر کی ہے کہ کوئی پاکستانی نیوز میڈیا جو ہے نا وہ ان کو سپورٹ کرے گا یا ان کے ساتھ مل کے یا پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے تو وہ یہ کاؤنٹر کرے گا اس طرح کے انڈین ہندو یا اسرائیلی یہودیوں کا جو پراپوگنڈا پاکستان مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف ہوتا رہتا ہے. تو یہ امید میرا خیال ہے ظاہر کرنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ امید ہی کر سکتے ہیں اور ریکویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی نیوز میڈیا اسپیشلی جو اخبار آتا ہے پاکستان میں میگزین اور جو ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے ایک جو ہے نا ایسا کردار رول پلے کیا ہے پچھلے 74 ایئر سے کہ وہ انہوں نے کوئی پیٹریاٹزم کوئی نیشنلزم شو نہیں کیا اپنے میڈیا میں. اپنے جو ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہے جو ہمارے کامن کازز ہیں ان کو دفاع کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. جبکہ انڈین میڈیا جو ہے وہ بہت نیشنلسٹک اور پیٹریاٹک ہے اور اسی لیے وہ جو ہے نا پاکستان اور چائنا کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے 24 آور. اور ہم کوئی بھی بات کریں تو اس پہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے یعنی جھوٹی فیک نیوز بھی لگا دیتا ہے. تو اس میں ایک حل ہے میرے پاس وہ یہ ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے جو یہ ٹیلی ویژن پروگرام کرنے کا نہ صرف تعلیم و تربیت اس کا مقصد ہوتا ہے لیکن ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسائل کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے. پریکٹیکیبل حل بھی ہم بتاتے ہیں سولوشن. تو پھر جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے ان کا پھر کام ہے. ہمارا کام ہے کہ ریسرچ کر کے بتانا. تو اس ریسرچ بیس پہ میں نے یہ ایک نیا حل نکالا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ایک پریس میڈیا کاؤنسل قائم کرے اور اس کاؤنسل میں وہ جو پروفیشنل ٹروتھفل انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جو ہے نا ان کو ریکویسٹ کریں کہ وہ اس کاؤنسل کے ممبر بنے اور اس میں وہ ہمارا جو پریس میڈیا ہے پریس میڈیا گروپ ہے ادیب میڈیا ہے اور آپ بھی ہمارے میڈیا کے ممبر ہیں اور ہمارے دوسرے ہیں کاشف سہیل صاحب ہیں اور دیگر کئی اور لوگ ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ سب لوگ جو ہے نا پروفیشنل میڈیا اینالسٹ ہیں جرنلسٹ ہیں وہ ہمیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس پریس میڈیا کاؤنسل کے ممبر بنیں. ٹھیک ہے فرام دی پاکستانی امریکن میڈیا کی سائڈ سے. اس کے علاوہ وہ یورپ میں عرب ایسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں اور کینیڈا میں اور دنیا کی جو ملک میں جو پروفیشنل پاکستانی جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لفافہ صحافی نہیں ہونے چاہیے وہ کوئی ضمیر فروش صحافی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں وہ سچے حق کی آواز اٹھانے والے انسانی حقوق کا علم بردار انسانی حقوق کے اور ایکول جسٹس فار آل کے سپورٹر ہونے چاہیے. اس طرح کے صحافی جو ہیں بہت کم ہیں لیکن ہیں پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیز میں. ان کو بھی ریکویسٹ کریں اور اس پریس میڈیا کاؤنسل میں شامل کریں. اور اگر وہ پاکستان میں پاکستانی کورپوریٹ جو نیوز میڈیا ہے اگر اس میں وہ تلاش کر سکیں کوئی سچے اور جو نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو تو پاکستان سے بھی ان کو بھی دعوت دیں اور اس اپنی پریس میڈیا کاؤنسل میں ان کو بھی شامل کریں. کیونکہ زیادہ تر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تلاش کر سکے کیونکہ پاکستان میں یہ حال ہو گیا ہے کہ جو پاکستانی ٹی وی چینل ہے نا جو ان کے جو ٹی وی اینکر ہیں یا رپورٹر ہیں وہ کوئی پی ڈی ایم کا سپورٹر بنا ہوا ہے کوئی مریم نواز کا سپورٹر ہے پروموٹر ہے کوئی بلاول زرداری کا سپورٹر پروموٹر ہے کوئی مولانا فضل الرحمان کا رپورٹر ہے یا سپورٹر پروموٹر ہے. تو مطلب اس طرح انہوں نے مختلف سیاستدانوں سے اپنا گٹھ جو ڈیل کر کے ان سے لفافے لے کے تو وہ اپنے ٹی وی پروگرام کرتے ہیں اور اپنا وہ گیسٹ بھی اسی طرح ان کی مرضی سے چن کے لاتے ہیں. ٹھیک ہے اپنے ٹی وی پروگرام پہ. تو اس لیے عمران خان صاحب کو تلاش کرنے پڑیں گے اور میں نہیں یہ کہہ رہا نہیں ہے ڈیفینیٹلی کیونکہ گڈ لوگ بھی ہیں میڈیا میں اور ایول بھی ہیں کرپٹ بھی ہیں اور آنےسٹ اور سچے لوگ بھی موجود ہیں پاکستانی نیوز میڈیا میں بھی ادھر ہمارے پاکستانی امریکن میڈیا میں. لیکن وہ تلاش کریں ڈھونڈے آئیڈینٹیفائی کریں ان کے بیک گراؤنڈ کو چیک کریں ان کے پروگرامز کو چیک کر کے تو اس کاؤنسل میں لے کے آئیں. پھر کیا کریں جب یہ کاؤنسل میں لے آئیں یہ سارے پروفیشنل جرنلسٹ ملٹی میڈیا جو ایکسپرٹس ہیں جو انفارمیشن وارفیئر سائیکالوجیکل وارفیئر اور کاؤنٹر پروپیگنڈا وار کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان سے مشورہ کر کے
جو ہے نا عمران خان آگے چلیں, ان کی ایڈوائس پہ عمل کریں, ان کے مطابق جو ہے نا پوری دنیا میں اپنی انفارمیشن پالیسی کو چلائیں, یعنی اس کاؤنسل کی ریکمنڈیشن پہ. اور وہ کاؤنسل باقاعدہ ان کو ایک بریف رپورٹس لکھ کے دے کہ جی آپ انڈیا کے ایشو پہ انڈیا کے میڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کہیں, یہ کریں, آپ کے منسٹر یہ کریں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک باقاعدہ کوآرڈینیشن جو ہے نا کاؤنٹر وار جو ہے نا ایک وار کیبنٹ بنائیں, اور یہ پریس میڈیا کاؤنسل اس وار کیبنٹ کا حصہ اور یہ کاؤنٹر کریں. کیونکہ دیکھیں یہ جو سائیکالوجیکل وار ہے نا, جو انفارمیشن وار ہے, اور یہ جو کاؤنٹر پروپیگنڈا وار پاکستانیوں کے خلاف, مسلم کے خلاف, اسلام کے خلاف ہو رہی ہے, یہ ایک جنگ کا حصہ ہے. اٹس اے وار, یہ وار لانچ ہوئی ہوئی ہے. یہ کوئی آج کی جنگ, ماڈرن جنگ جو ہے نا, یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلحے سے لڑی جائے, آپ کے اوپر ڈرون اٹیکس یا حملہ کر دیا جائے. یہ پہلے یہ آپ کو فریم کرتے ہیں, بلیم کرتے ہیں, ڈیفیم کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کو ڈیمونائز کرتے ہیں, پھر ہیوملیٹ کرتے ہیں, پھر آپ کی نیشن کو اتنا نیچے گرا دیتے ہیں کہ ساری دنیا سمجھتی ہے کہ جی آپ تو کوئی فنیٹک ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں, ریڈیکلز ہیں, یا ٹیررسٹ ہیں, یا آپ بڑے کو کیب غاروں میں رہنے والے لوگ ہیں, یا یہی کوئی ہوا نا ڈاکٹر جاہل صاحب, قسم کے لوگ ہیں. اس طرح کا امیج پیدا کر کے نا پاکستانیوں کا, تو اور یہ ڈاکٹر صاحب ڈیگریڈ کر کے تو ان کو یہی ہوا ہے, انٹرنیشنل فورمز میں بھی بدنام کر دیتے ہیں. جی یہی تو ہوا ہے پچھلے 15 سال میں. ہاں, تو وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہ بد کو لو بدنام برا. جی تو یہ یعنی برے تو وہ خود ہیں, ایول اور ڈیولز وہ خود ہیں, لیکن وہ ہمیں جو ہے وہ بدنام کرتے ہیں. تو جی یہ میں نے ان کو حل بتا دیا کہ دس از ہاؤ ہی کین ڈو اٹ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو منسٹر ہیں نا, انفارمیشن منسٹرز وغیرہ جو ہیں, جی یہ ٹھیک ہے اپنا بیچارے کام کر رہے ہیں, لیکن یہ وہ جس لیول پہ میں بات کر رہا ہوں نا, یہ اس کو یہ وہ کام نہیں کر سکتے. اور ڈاکٹر صاحب دوسرا میں یہ بھی کہوں گا کہ اب آپ نے بڑی اچھی دیکھیں ایک آپ نے جو بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو انٹیریئر منسٹری ہے, اب ان کو باقاعدہ طور پر یہ ایک میڈیا کونسل کا جو آپ نے مشورہ دیا ہے, آپ کا مطلب انفارمیشن منسٹری جو ہے, ہاں جی انفارمیشن, انفارمیشن منسٹری کو اب ان کو چاہیے کہ یہ میڈیا کونسل کا جو آپ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو چکا ہے پچھلے 15-20 سال میں, اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک کونسل بنائیں, اور کونسل کے بعد ان کو چاہیے کہ جو ہمارا انٹرنیشنل صحافی ہیں, جتنے بھی امریکہ کے اندر ہیں, فرانس کے اندر ہیں, انگلینڈ کے اندر ہیں, ان سب کا آپس میں کوآرڈینیشن ہونا چاہیے. اور کوآرڈینیشن کے تحت جب اس قسم کا کوئی بھی پاکستان کے خلاف اور ہمارے ملک کی ہماری گورنمنٹ کے خلاف, جب کوئی ہماری آرمی کے خلاف, ہماری ایجنسی کے خلاف جب اس قسم کا کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے, تو انفارچونیٹلی جو پچھلا جتنا بھی دور گزرا ہے اس میں کسی نے بھی ان کو کنفرنٹ نہیں کیا. اگر یہ چیز اس وقت کنفرنٹ ہو جاتی, جو ہماری ان سے باقاعدہ ایک ہم ان کو ہنٹ کرتے, ہم ان کو کرٹیسائز کرتے اور دنیا کو بتاتے کہ دے آر لائنگ, اور جیسے آج پاکستان انڈیا کو ایکسپوز کر رہا ہے افغانستان کے اندر اور باقی دنیا کے اندر, میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ کام فرام ڈے فرسٹ ہوتا تو آج پاکستان کو جس طرح آپ نے فرمایا کہ دیکھیں ہماری قوم کتنی ڈی مورلائز ہوئی, ہمیں کتنا نقصان پہنچا, پوری دنیا کے اندر پاکستانی پاسپورٹ کو جو ہے وہ ایک بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا, پھر جہاں جہاں دنیا میں پاکستانی تھے ان کو ایکسٹریمسٹ کہا گیا, ان کو ٹیررسٹ کہا گیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو دیکھیں, انہوں نے تو ایک ٹارگٹ ویسے بھی سیٹ کیا ہوا تھا, یہ بات عام ہے کہ انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ پاکستان 2025 تک یہ رہے گا نہیں, یہ ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح پچھلی جو ہماری نالائق گورنمنٹ جو تھی, زرداری جیسے لوگوں کی, یا میں یہ سمجھتا ہوں نواز شریف جیسے لوگوں کی, تو یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا کہ ایک باقاعدہ طور پہ اس ڈس انفارمیشن وار کے خلاف ہمیں باقاعدہ طور پہ ہماری گورنمنٹ کو اب ایک لائے عمل تیار کرنا ہوگا, اور اس کو 24 آور 7 ڈے ویک 365 ڈیز اس چیز کو
रात दिन जिस तरह इंडिया के चैनल रात दिन पाकिस्तान को, अगर वो एक कबूतर भी पकड़ा जाए तो वो उसको भी पूरी दुनिया में जो है वो मशहूर कर देते हैं। तो अब ये वक्त है कि पाकिस्तान भी एक स्ट्रेटजी बनाए और मैं जो है ना उस तरह हम चले। बिल्कुल आपने सही फरमाया असलम खान साहब। और इसमें मैं थोड़ा मजीद ये ऐड करूंगा, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल इसको फॉर्म करने का तरीका भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे कुछ कालें आएंगी, वो कहेंगे जी अच्छा आप ये आपने आइडिया दे दिया बहुत इंटरनेशनल लेवल का, तो अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो मैं उसका बड़ा आसान हल बना देता हूँ, क्योंकि कोई कहेगा जी इसमें 5 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ 10 दिन के अंदर ये प्रेस मीडिया काउंसिल कायम हो सकती है, सिर्फ 10 डेज के अंदर। वो कैसे? वो ये है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ना, वो अपना एक सिंपल एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करें इस काउंसिल को फॉर्म करने का, ठीक है। और वो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, इनके वो हैं डॉक्टर शहबाज गिल हैं, जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के एडवाइजर हैं ऑनररी, और सेनेटर ये जो है क्या नाम है शिबली फराज साहब हैं। इन सबको ये जो है वजीर इतलात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इनको ऑर्डर जारी करें इमरान खान साहब, रिटन ऑर्डर, ठीक है, कि भाई ये फौरी तौर पे ये प्रेस मीडिया काउंसिल जो जर्नलिस्ट सईद अदीब ने आज इस प्रोग्राम में सजेस्ट किया, इसको फॉर्म करो, ठीक है। उसके बाद वो क्या करें कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जिन इंडिपेंडेंट ट्रूथफुल जर्नलिस्ट का मैंने जिक्र किया, उनको उस व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बनाए, और कोई उसमें नहीं होना चाहिए फालतू बंदा, थर्ड बंदा। सिर्फ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो हैं, जो वॉलंटियर करें अपना टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनको आप हायर करें, जाबे दें, ये नहीं मैं कह रहा। वो जस्ट फॉर सर्विस टू द पाकिस्तानी नेशन के लिए वो वॉलंटियर करें अपना टाइम, और खान साहब और ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें, ठीक है। उसमें अगर 100 जर्नलिस्ट आप शुरू में ऐड करें, टारगेट रखें, 50 कर दें, 100 कर दें, वेल एंड गुड, बाद में ऐड कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद एक ईमेल लिस्ट बनाएं, ठीक है, और इन सब जर्नलिस्ट की जो व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, और वो ताकि जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ईमेल पे अगर कोई चीज भेजें तो एकदम वो उस लिस्ट के जरिए सब जर्नलिस्ट को साइमल्टेनियसली वो मिल जाए, दुनिया की जिस भी कंट्री में वो बैठे हैं, जैसे हम यहाँ वाशिंगटन डीसी अमेरिका में बैठे हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको बड़ा उनको पता ही है खान साहब को कैसे चलाना है, वो खुद भी कई मेरे ख्याल पहले व्हाट्सएप ग्रुप चला चुके हैं, और ये सारा यही करते हैं। तो ये जो है ना कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप हो जाएगा और ये प्रेस मीडिया काउंसिल बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक और काम करें, एक अलहदा एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिसमें वो ये कहें स्ट्रिक्टली कि जितने भी डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान के सारी एम्बेसियों में, और उनके जो प्रेस अताशी हैं, जो प्रेस काउंसलर्स हैं, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन मिशन में, इधर हमारी वाशिंगटन एम्बेसी में पाकिस्तान की जो है उसमें जो डिप्लोमेट्स हैं और प्रेस अताशी हैं और जो एम्बेसडर हैं, पूरी दुनिया के एम्बेसी को ऑर्डर करें कि आपने जहां भी कोई आर्टिकल, कोई वीडियो, कोई खबर, चाहे वो फेक न्यूज है या फॉल्स न्यूज है या नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, उसको मॉनिटर करना है, उसको पढ़ना है, समझना है और उसका जवाब देना है। जवाब चाहे अपना आर्टिकल लिख के दें या लेटर टू द एडिटर लिखें या अपनी वीडियो बना के दें या हमारे वीडियो पे आके हमारे साथ बात करें, इंटरव्यू दें और उस तरह जवाब दें, लेकिन आपने जवाब जरूर देना है। जिस कंट्री में प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, पाकिस्तान, पाकिस्तानियों खिलाफ, मुसलमानों खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ किसी भी किस्म का या तौहीन रसालत हो रही है या कुछ भी हो रहा है जो ये कर रहे हैं, उसका ये डिप्लोमेट्स को ऑर्डर करें, और जो डिप्लोमेट ना करे ना उसको वार्निंग नोटिस जारी करेगा, भी तुमने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया। वार्निंग नोटिस के बाद अगर वो फिर भी ना अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सर अंजाम ना दे और वो काउंटर प्रोपेगेंडा को उसका जवाब ना दे, उसको फायर कर दे, उसको फौरन निकाल दे नौकरी से, गेट आउट, किक हिम आउट। और उसके बाद बेशुमार पाकिस्तान में पढ़े लिखे बड़े बेरोजगार लोग हैं, उनको फौरन हायर कर ले, ठीक है, क्योंकि नौकरियां तो लोग ढूंढ रहे हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि जो इमरान खान ने खुद कहा है कि जो मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर हो या प्रोविंशियल मिनिस्टर हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, ब्यूरोक्रेट हो, अगर वो करप्शन करेगा
या अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर मुनासिब तरीके से सर अंजाम नहीं देगा तो उसको ये किक आउट कर देंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने कहा है, इस पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करें, उनको वार्निंग दे दें कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, और एम्बेसडर की भी ये ड्यूटी लगाएं, क्योंकि एम्बेसडर जो है वो किंग नहीं है कि वो आके ऐसे बैठ जाए और गाड़ियां उसको मिली हुई हैं, घर मिला हुआ है और वो आराम से जनाब घूम रहा है, सैरें कर रहा है या वेबिनार कर रहा है अपने मर्जी के टॉपिक्स पे। उसकी ड्यूटी लगाया कि इट इज आल्सो योर ड्यूटी टू काउंटर दिस नेगेटिव प्रोपेगेंडा। ये है प्रैक्टिकल काम। खान साहब, हाँ जी, अब आप बताएं, अगला मैं आपसे बात करनी थी कि अब मुझे बताएं लेट मी कि ऐड क्या डॉक्टर साहब। ये जो टीवी, ये जो अच्छा चले आप बताएं, इसमें कुछ कहना चाहते हैं फिर मैं सवाल जी, करता हूँ। हाँ। मैं इसमें जरा ऐड करना चाहता हूँ। देखें डॉक्टर साहब के अब ये बात खुल के सामने आई है कि श्रीवास्तव ग्रुप और AIN जिस तरह फेक न्यूज, कई जो आउटलेट्स जो उनके फेक न्यूज थे उनसे वो हासिल करते थे, और फिर यहाँ जो यूरोप एंड अमेरिका में जो इनके लॉबियस्ट बैठे हुए थे, जो यहाँ इंडियन बैठे हुए थे, वो क्या करते थे कि वहां से बड़े बड़े वो आर्टिकल लिखवा के, और खुद आर्टिकल जो इनके यहाँ पे जर्नलिस्ट थे वो लिखवा के वो यहाँ के जो मिनिस्टर थे, जो पार्लियामेंटेरियन थे, उनसे वो बाकायदा इंडोर्स करवा के वो न्यूयॉर्क टाइम में, वो जो ब्रिटिश टाइम में, वो बाकी पेपर्स में अपने वो आर्टिकल छपवाते थे। और उससे आपको पता है कि जाहिर है जब ये इतने बड़े बड़े नामी ग्रामी जो इतने बड़े बड़े न्यूज एजेंसियां हैं, इनमें जब वो इंडियन आर्टिकल छपते थे तो ये कौम यकीन करती गई, अवाम कन्विंस होती गई, इनके पॉलिटिकल जो इनके जो पार्लियामेंटेरियन थे, कांग्रेसमैन थे, सेनेटर थे, वो होते गए। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें भी यही कुछ करना चाहिए कि हमारे जो हमारा पाकिस्तान का मीडिया है, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे इंटरनेशनल जो डिप्लोमेट, जिस तरह आपने कहा है, इनका ये काम है कि इनके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि जब हमारे खिलाफ इस किस्म का अगर प्रोपेगेंडा होता है तो फिर ये भी वो आर्टिकल्स, अपने आर्टिकल जो है इनमें इतना वो दमखम होना चाहिए कि इनके आर्टिकल्स भी जो है वो अल जजीरा में भी जाएं, वो इनके ब्रिटिश टाइम में भी जाएं, वो इनके डेली में उस न्यूज में भी जाएं, वो न्यूयॉर्क टाइम में भी जाएं, वो वाशिंगटन टाइम में भी छपें। तो ये चीज, ये जो स्ट्रेटजी अब पाकिस्तानी मीडिया सेल को, और जो जैसे कि आपने कहा कि एक काउंसलिंग बन जाए, तो इनके पास ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आइंदा ताकि जैसे हमारे खिलाफ कोई बात होती है तो हम भी यहाँ यूएनओ में जो, देखिए यहाँ हमारे जो यूएनओ में एम्बेसडर होता है, भाई उसका क्या काम है? उसका काम है कि वो हर जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्टिविटीज होती है उसको जो है वो बाकायदा तौर पर उसको चैलेंज करे, और उनके उस जितने भी प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ वो अपनी सफाई पेश करे और बाकायदा तौर पे इनका झूठ सामने लेके आए, ठीक है ना। और यही हमारे डिप्लोमेट जितने भी अब उनका काम है कि ये बजाय यहाँ आकर, और ये जो जितना पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसे पर इनको फ्री घर मिलते हैं, इनको सैलरी मिलती है, इनको तमाम मराहत मिलते हैं, बजाय ये पाकिस्तान की वफादारी के ये यहाँ पर ग्रीन कार्ड और सिटीजन के लिए जो है ये उसमें रहकर, और ये अपने मुल्क की वफादारी के बजाय ये यहाँ पर लग जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में अपनी फैमिलियों को सेट करने में। तो मेरे ख्याल से ये वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ अशरफ खान साहब, यही मेरा, जो आपने उसको एलेबोरेट किया, मेरा पॉइंट यही है कि ये जो पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन पॉलिसी है और काउंटर पॉलिसी जो होनी चाहिए, काउंटर जो प्रोपेगेंडा पॉलिसी, यानी कि प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए, उसको प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए, वो टू ट्रैक होनी चाहिए। यही कि एक तो जो प्रेस मीडिया काउंसिल जो मैंने सजेस्ट किया, उसके जो जर्नलिस्ट हैं, उसके जो मेंबर हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो हैं, जो ये काम जानते हैं, समझते हैं, उनको पता है, वो सारी जिंदगी उन्होंने ये काम सीखा है और किया है, और ये जर्नलिस्ट प्रोफेशनल जर्नलिज्म कर रहे हैं। मैं 30 ईयर से प्रोफेशनल मल्टीमीडिया जर्नलिज्म कर रहा हूँ, एंड आई एम अ डॉक्टर ऑफ मल्टीमीडिया जर्नलिज्म एंड मीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज।
तो मेरी तो ये स्पेशलिटीज है, and I'm willing to teach the emerging journalist in how what is psychological warfare, what is information warfare, and how to counter the propaganda, how to identify fake news, and how to effectively write articles in international media and make powerful video television programs to counter that. तो एक ट्रैक ये है कि जो वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो ये जो इंडिया, इसराइल और दूसरे जो हमारे ये जो इवन नेटो की कंट्रीज में कुछ ऐसे ममालिक हैं जो ये हरकतें करते हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां करती हैं, तो उनको वो काउंटर करेंगे, वो अपने आर्टिकल्स लिखेंगे, वो अपने लेटर्स टू द एडिटर लिखेंगे, वो अपनी वीडियो बनाएंगे, वो अपने वीडियो टीवी प्रोग्राम करेंगे, हैं जी, वो सोशल मीडिया पे लिखेंगे. ये एक बहुत बड़ी हमारी जो है ना कैंपेन चलेगी, प्रेस मीडिया काउंसिल के जर्नलिस्ट चलाएंगे, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन विद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ठीक है ना, जो कि सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हैं. और इसमें कोई ये नहीं होगा कि हम कोई गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है. वी विल, जो प्रेस मीडिया के जर्नलिस्ट होंगे ना, दे विल नॉट बी कोई मुलाजिम या गुलाम या नौकर नहीं होंगे पीटीआई की गवर्नमेंट के या पाकिस्तान गवर्नमेंट के या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के. वी विल बी फ्रेंड्स एंड वी विल बी कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर. और हमारी सर्विस होगी टू द पाकिस्तानी नेशन ऑफ ओवर 250 मिलियन पाकिस्तानीज, ठीक है ना. इसलिए कह रहे हैं, हमको ये नहीं कह रहे कि जी हम गवर्नमेंट के अंडर ये जो है ना हमें कोई जॉब दे दें या हम आपसे कोई लिफाफे लेके या फंड्स लेके पैसे लेके कर रहे हैं. नो, वी आर बिल्कुल वॉलंटरीली हम अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं. अल्लाह ने हमें जॉब्स, नौकरी, पैसा बेशुमार दिया हुआ है, ठीक है, जो हमें जरूरत नहीं है मजीद पैसों की या पाकिस्तानी टैक्स पेयर के फंड की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, जस्ट इन गुड फेथ, ठीक है ना, बिकॉज वी कैन डू इट. हमें पता है हम काउंटर कर सकते, लेकिन हम कोऑर्डिनेशन के साथ करना चाहते हैं. वैसे तो हम कर ही रहे हैं इतने सालों से, जो वो तो हम अपने इंडिपेंडेंट मीडिया से कर ही रहे हैं. ये प्रोग्राम इसका सबूत है जो हम आज कर रहे हैं. हम तो अपने तरफ से तो पूरी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम एक नेटवर्क बना के करना चाहते हैं कि ताकि हम ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इफेक्टिव हो सके इन आवर इंफॉर्मेशन और ट्रूथफुल जो है इंफॉर्मेशन में. और इसके साथ दूसरा ट्रैक, एक सेकंड में सिर्फ दूसरे ट्रैक पे बता. दूसरा ट्रैक जो है ना, वो जो अभी आपने कहा, वो होगा डिप्लोमेट्स का, ठीक है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में हमारे डिप्लोमेट्स बैठे हैं. हम इतना पैसा एम्बेसियों पे, काउंसलेट्स पे, मिशन पे किस लिए लगा रहे हैं? उनको इतनी तनख्वाहें किस लिए दे रहे हैं? उनको काम पे लगाएं, ठीक है ना. वो कोई डेकोरेशन पीसेस या कोई पोस्टमैन नहीं है कि एम्बेसी में बैठे रहे डेकोरेशन पीस बन के, या पोस्टमैन है कि यार वो यूएस कांग्रेस में या स्टेट डिपार्टमेंट में ये कोई डॉक्यूमेंट भेज दो या लेटर भेज दो. ये खाली उनका काम नहीं है. उनका काम ये भी है जो प्रोपेगेंडा है, जो डिसइंफॉर्मेशन है, जो लाइज हैं, जो फेक न्यूज है, उसको काउंटर करना. और उसके अलावा डिप्लोमेट का काम यह है कि पाकिस्तान की जो ट्रेड है, जो हमारी जो बिजनेसेस हैं, उनको सपोर्ट करना, प्रमोट करना पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने में और पाकिस्तानी बिजनेसेस को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में और इन्वेस्टमेंट करवाने में दूसरी कंट्रीज में, और दूसरी कंट्री की जो इन्वेस्टमेंट्स को और बिजनेस को पाकिस्तान में ले जाने के लिए ये किरदार है, रोल है डिप्लोमेट्स का. लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता. वो क्या करते हैं, सुबह आते हैं, चाय पी, बैठे, गप लगाई, बातें की, कोई इधर उधर ट्विटर पे कोई लिख दिया, कोई 4 बंदों को, फेक नंबर 2 साफियों को अपने पास बिठा के, जेली नकली साफियों को उनसे तस्वीरें खिंचवा ली, को 4 बातें कर दी. वो समझते जी हमने अपनी ड्यूटी दे दी है और अपनी बेशुमार डॉलरों में तनख्वाह ले ली है जी, फॉरेन करेंसी में. पाकिस्तान को ये डिप्लोमेट्स कर रहे हैं जी. पाकिस्तान को मैं ये समझता हूँ कि अब जो है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को समझना होगा. सेंसिटिविटी जो है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क की सिचुएशन जो है उसको समझना होगा. और उसके लिए आपने ये जितनी भी बातें, मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी मुफीद, एक आपने एक लाएअमल बताया है. और वहां से ये चाहिए कि हमारे में सबसे जो बड़ी चीज तबाह कर रही है ना, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर, हम पाकिस्तानी हो, मेरिट का खून होता है. मेरिट को यूज करें. फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए. पसंद और नापसंद के ये जो यहाँ पर भी देखें, हम देखते हैं कि यहाँ पर भी
जो डिप्लोमेट हैं वो आके अपनी पसंद और नापसंद के लोगों को अपने करीब कर लेते हैं और उसके बाद जो है बस सब अच्छे की रिपोर्ट होती है। ये ना हो, बल्कि संजीदगी से सिंसियर लोग और सिंसियर किस्म का, जो मैं ये समझता हूँ इस इंफॉर्मेशन को, जो हमारी जितना मीडिया इंफॉर्मेशन है, प्रेस इंफॉर्मेशन है, इसका एक कंप्लीट, इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को एक अपना लाएअमल बनाना पड़ेगा, पाकिस्तान को, और उसके बाद पूरी दुनिया में जो इनके डिप्लोमेट हैं इनको भी। तो आई हाँ बिलीव तो असलम खान साहब, अब मैं इस हमारे प्रोग्राम के आखिर के हिस्से में मैं एक इंटरनेशनल एक रीसेंट जो इशू हुआ है उसके ऊपर बात करूंगा थोड़ी सी, फिर वी विल कंक्लूड द प्रोग्राम। इसी जो कॉन्टेक्स्ट में बात करते हुए मैं मेरे सामने मेरे दूसरे कंप्यूटर पे स्क्रीन पे एक ब्रिटिश बीबीसी की जो एक न्यूज हेडलाइन है, वो लिखा हुआ है कि प्रो इंडियन फेक वेबसाइट्स टारगेटेड डिसीजन मेकर्स इन यूरोप। और उसमें लिखा हुआ है कि ये जो यूरोप में ये फेक मतलब ब्रिटिश और वेस्टर्न और अमेरिकन नाम की वेबसाइट बना के ना, वो इंडियन या हिंदू नाम नहीं रखते थे, वो अंग्रेजी नाम रखते थे इंग्लिश के, ताकि ये लगे कि ये तो अंग्रेजों ने बनाई हुई है या ब्रिटिश ने बनाई है, यूरोपियन ने या अमेरिकन ने, या तो वो कह रहे हैं कनेडियन। ये फ्रॉड था इंडियन हिंदू मीडिया का और इंडियन ये बीजेपी गवर्नमेंट का, इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे थे वो, यानी फेक न्यूज का। और वो नाम भी जब कई दफा स्टोरी चलाते थे ना, आर्टिकल छापते या तो वो क्या करते थे कि वो ऐसे घड़ के ना नाम कोई ब्रिटिश नेम या अमेरिकन नेम इंग्लिश नेम लिख देते थे, पीछे लिखे के हिंदू रहा होता था, हिंदू इंडियन। दे आर अच्छा, बनारसी ठग। मैं आपको ये बताऊं कि जहां की जो होमलैंड सिक्योरिटी की जो जो थी सेक्रेटरी थी, आपको याद होगा कि उसने भी कहा था कि ये जो डेटा ब्रीच होता है, ये डेटा ब्रीच इसलिए इनको इतना एक्सेस हो गया कि इंडिया जब इनका क्लिंटन के टाइम पर जब ये जितना जो आईटी की कंपनी ये ले गए वहां पे बेंगलोर और मद्रास में, और वहां से बैठकर ये जितना भी डेटा ब्रीच भी इन्होंने किया, इंडियंस ने किया, उसके बाद फिर यही अमेरिका और यूरोप में लोगों को ये चूना लगाते रहे। ये इंडियन इतना फ्रॉड करते रहे लोगों को, यानी उनके सोशल सिक्योरिटी, उनकी बाकी जितना डेटा था वो हैक करके लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्होंने जो है ना क्रेडिट कार्ड फ्रॉड किए, इनकम टैक्स के नाम पे लोगों से इन्होंने जो है पैसा इंडिया मंगवाया, और यानी इन्होंने एक जो है ना जिसको कह लें कि पूरी दुनिया को मामू बनाया है ना। अच्छा, मैं अभी वो दूसरे यूनाइटेड नेशन के इशू पे आने से पहले मैं एक ब्रीफ ये बीबीसी न्यूज का एक 4 लाइनें पढ़ के सुनाता हूं आपको, और नाजरीन ये जरा सुने गौर से कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो प्रो इंडिया वेबसाइट थी ना, उनके बारे में जो ये बीबीसी ने न्यूज रिपोर्ट दी है, उसमें लिखा है कि एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ प्रो इंडिया फेक वेबसाइट्स एंड थिंक टैंक्स is aimed at influencing decision making in Europe, researchers say. The so-called network of 265 sites operates across 65 countries. According to a report by EU Disinfo Lab, a Brussels-based NGO. The researchers traced the websites to an Indian company, Srivastava Group. The network was found to involve groups responsible for anti-Pakistan lobbying events in Europe. अच्छा, ये जो स्टोरी थी ना, मैंने 1 साल पहले, आप अगर मेरे अदीब मीडिया पे जाए ना तो आपको मिलेगी, मैंने 1 साल पहले ये 265 की ना 2019 में ये स्टोरी एक्सपोज की थी, सबसे पहले मैंने ये स्टोरी लिखी थी। ये तो अब ये 2020 में इन्होंने फिर इसको रिपीट किया है। और लेकिन देखें, इसमें ये जो एक्सपोजर के बाद ये सिर्फ यूरोप में नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट, ये अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, अरब ईस्ट में भी है, इसराइल में भी है, ठीक है, और यानी कि साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये पूरी दुनिया में जो है ना, इंडियन हिंदू जो ईवल मीडिया है, डिसइंफॉर्मेशन फेक न्यूज मीडिया, उसने इंडियन गवर्नमेंट बीजेपी आरएसएस के साथ मिलके नरेंद्र मोदी
اور وہ جو اجیت دوال ہے انٹیلیجنس فارمر را کا ایجنٹ جو آج کل این ایس سیکورٹی ایڈوائزر بنا ہے, اس کی سپرویژن میں اور دیگر ان کے جو انفارمیشن منسٹرز وغیرہ ہیں ان کی سپرویژن اور کوآرڈینیشن میں یہ چلا رہے ہیں. تو یہ ایکسپوجر تو ہو گیا, ہم نے ایکسپوز کر دیا, ٹھیک ہے, اور دوسرے میڈیا نے بھی ایکسپوز کیا, لیکن یہ نہ سمجھے کہ یہ ختم ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ انہوں نے اس خبر کے بعد بجائے ان کو شرم سے ڈوب مرتے اور اپنا ختم کرتے, انہوں نے اپنا نیٹ ورک اور بڑھا دیا ہے اور بھی فیک نیوز ویب سائٹ اس میں ایڈ کر دی. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے جو ہم نے پریس میڈیا کاؤنسل کی بات کی ہے, اس کا قیام, اس کو اسٹیبلش کرنا بائی دی ایگزیکٹو آرڈر آف پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان, وہ اشد ضروری ہو گیا ہے اینڈ اٹ شوڈ بی امیڈیٹلی ڈن. اور امید ہے کہ جب وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز ہمارا یہ پروگرام دیکھیں گے تو وہ بھی پرائم منسٹر کو ریکمینڈ کریں گے کہ ہاں یہ بات تو, ان کی باتوں میں تو بڑا وزن ہے اور یہ پریکٹیکل باتیں ہیں اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے اور پریس میڈیا کاؤنسل کو بنا دینا چاہیے. اب میں آتا ہوں اور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ابھی پاکستان آرمی کے جو میجر جنرل ہیں بابر افتخار, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی along with پی ٹی آئی یہ جو فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی کے ساتھ, جس میں انہوں نے اسلام آباد میں اس پوری جو ہے نا ڈوسیئر دیا اگینسٹ انڈین ہندو ٹیررزم ان پاکستان اینڈ افغانستان اینڈ ہندو آکوپائڈ کشمیر, انلیگلی آکوپائڈ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بلوچستان میں, گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں, کے پی کے میں ہے جی, یہ جو ہے سندھ میں, پنجاب میں, جی پورے پاکستان میں یہ انڈیا جو ہے نا وہ دہشت گردی کر رہا ہے اور کروا رہا ہے. اور جو اینٹائی پاکستان جو تنظیمیں ہیں وہاں پہ جو انلیگل جن کو بین کر دیا گیا ہے, ان لافل آرگنائزیشن ہے, ان کو بھی یہ فنڈنگ کر رہا ہے, فائنینس کر رہا ہے, پیسے دے رہا ہے اور ان کے ذریعے بھی یہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے. اور آف کورس آپ کو پتا ہے جب لفافے دیتا ہے نا انڈین ایمبیسی اور کاؤنسلیٹ اور انڈین گورنمنٹ اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی, تو وہ پاکستانی جو ضمیر فروش لفافہ صحافی ہوتے ہیں نا ان کو بھی خرید دیتے ہیں, ان کو بھی دیتے ہیں. وہ پھر اپنے اخباروں میں جا کے, اپنے پاکستانی ٹیلی ویژن میں جا کے وہ انڈیا جو پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں, بدنام کرتے ہیں پاکستان کو. اور وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اگر جیسے پی ڈی ایم ہے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے, اگر اس کے لیڈر جیسے نواز شریف ہیں یا کوئی وہ ہے آصف زرداری ہے, بلاول زرداری ہے, مریم جو ہے شریف ہے, یا مولانا فضل الرحمان ہے, اس طرح کے جو لوگ اگر یہ انڈیا کی لائنز کو ٹو کر کے انڈیا کا پراپوگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے خلاف یا پاکستان آرمی کے خلاف, پاکستان آرمی کے جنرلوں کے خلاف, اور تو یہ جو ہمارا پاکستانی میڈیا ہے نا جو بک جاتا ہے, جن کو خرید لیتا ہے انڈین میڈیا یا انڈین گورنمنٹ, انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز, وہ پھر پی ڈی ایم کا جو اینٹائی پاکستان آرمی پراپوگنڈا ہوتا ہے نا, وہ اپنے ٹی وی چینل میں, اپنے اخبار میں چلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو یہ اپوزیشن ہے پاکستان کی, ہم تو ان کا ویو پوائنٹ دے رہے ہیں جی. لیکن اصل میں انہوں نے لاکھوں کروڑوں ڈالر پکڑے ہوتے ہیں, لفافے پکڑے ہوتے ہیں ان کے اینکروں نے اور رپورٹر نے. بیچ میں پیچھے سے یہ نیٹ ورک جو ہے نا پاکستانی کرپٹ جو میڈیا مافیا ہے نا, اس کو بھی یہ چلا رہا ہوتا ہے, یہ والا نیٹ ورک. تو یہ اتنا خطرناک ہے. اچھا, اب میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہ دیکھیں, یہ ڈوسیئر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی نے پھر اس کے بعد ہمیں مطلب وہاں سے آیا, فارن منسٹری سے, انفارمیشن منسٹری سے, ان کے یہاں پہ جو پریس اتاشی ہیں یونائیٹڈ نیشن میں ڈاکٹر مریم شیخ ہیں جی, تو یہ سارا ہم نے اس کو پھر اپنے میڈیا میں پبلش کیا. اور پھر اس امبیسڈر منیر اکرم نے جو یونائیٹڈ نیشن میں امبیسڈر ہیں پاکستان کے, انہوں نے پھر وہ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کو دے دیا. اور میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بھی میسج بھیجا تھا کہ بھی او آئی سی کو اور فاٹف کو اور جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں, عرب لیگ کو, سب کو یہ دو. اچھا, اب یہ دیکھیں خان صاحب, سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ ڈاسیئر چلا گیا انٹرنیشنل یونائیٹڈ نیشن میں, انٹرنیشنل لیول پہ, اس کے بعد اس ڈاسیئر کا کیا بنا؟ اس پہ کوئی یہ جو پاکستانی امبیسڈر ہیں ڈاکٹر, یہ جو ادھر ہیں واشنگٹن ڈی سی کے ایمبیسی کے پی ٹی آئی کے نمائے ہیں اسد مجید خان, انہوں نے کیا کیا؟ شاہ محمود قریشی نے خود کیا کیا, یا امبیسڈر جو ہے منیر اکرم, انہوں نے کیا کیا؟ کیا کسی نے اس کو فالو اپ کیا؟ کیا انہوں نے یونائیٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو, جن کو ان کو بھی دیا تھا, ان سے کوئی لیٹر یا کوئی کنڈیمنیشن لیٹر یا کوئی آگے لیا, یا یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل سے کوئی ریزولوشن
یا لیٹر جاری کروایا؟ وہ ڈاسیر کہاں دفن ہو گیا ہے جی؟ وہ اتنا اہم ڈاسیر تھا انڈین ہندو ٹیررزم میں. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ اگر یہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد جو پاکستان آرمی نے کیا تھا، بڑا مطلب اس کو بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے پریزنٹ کیا تھا، اس میں ساری ویڈیوز ہیں، اس میں ڈاکومنٹس ہے، سارا پروف دیا ہے پاکستان آرمی کے میجر جنرل ڈی جی آئی ایس پی آر نے، ٹھیک ہے نا، بابر افتخار نے. تو اس کے بعد انہوں نے فالو اپ نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپر ہینڈ دے دیا، آپ نے پرسو ہی نہیں کیا. اور اب جو ہے انڈیا یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر بن گیا، اور وہ وہاں پر کشمیر کے ایشو کو دفن کرنے کے لیے اس نے کام شروع کر دیا، ان کے امبیسڈر نے، ٹھیک ہے نا. فرام جنوری 1 2021 سے 2 سال کے لیے وہ بن گیا انٹل دسمبر 31 2023. تو اب پاکستانی ڈپلومیٹس کو کہنا چاہیے کہ جی انڈیا تو کوالیفائی نہیں کرتا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر، اس کو یہاں سے نکالو. اور کیونکہ اس نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یونائٹڈ نیشن کی انٹرنیشنل لاز اور ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا ہے، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کو وائلیٹ کیا ہے، اور انڈیا، پاکستان، افغانستان اور مقبوضہ کشمیر میں ٹیررزم کر رہا ہے، اس کی گورنمنٹ جو ہے نا دہشت گردی کر رہی ہے. تو اس لیے انڈیا جو ہے نا کوالیفائی نہیں کرتا ٹو بیکم سیکورٹی کاؤنسل. تو آپ مجھے بتائیں تو انہوں نے اس ڈوسیئر کو فالو اپ کیوں نہیں کیا، اور انہوں نے فردر یو ایس کانگریس ممبرس کو کے ساتھ وہ ٹیک اپ کیوں نہیں کیا، اور یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کر کے تو ان سے کوئی اسٹیٹمنٹ وغیرہ لینے کی کوشش نہیں کی. یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ اس ایشو کو ان کو پرسسٹنٹلی انڈین ٹیررزم پہ ہیمر کرنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا. اب وہ مطلب ایشو میڈیا میں ڈائی ڈاؤن ہو گیا. تو جب میڈیا میں ایشو کوئی مر جاتا ہے نا تو پھر وہ ایشو نہیں رہتا، پھر لوگ بھول جاتے ہیں. تو میرا مطلب یہ تھا کہ پاکستانی انفارمیشن منسٹری اور پاکستان کی فارن منسٹری اور پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان کو اور پاکستانی ڈپلومیٹس کو یہ ایشو جو انڈین ہندو ٹیررزم ہے پاکستان میں، افغانستان اور مقبوضہ کشمیر میں، اس کو ایوری ڈے ڈیلی بیس پہ میڈیا میں الائیو رکھنا چاہیے. یہ میرا پوائنٹ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ مزید کیا کریں، اور کیا یہ اس کا کیا یہ آپ کا خیال ہے کہ پریکٹیکلی یہ کچھ کر پائیں گے ہماری اتنی ڈیٹیل ان کو انفارمیشن دینے کے بعد اور یہ ایجوکیشن کرنے کے بعد؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت جو کام پاکستان کر سکتا تھا وہ پاکستان نے، اور پاکستان کے جو باقی جو ان کا فارن آفس ہے، اور انہوں نے اپنا کام کیا. اور فارن منسٹر جو ہے وہ ہر روز تقریباً ہر پریس کانفرنس میں وہ اس چیز کو مینشن تو کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کی کیا پوزیشن ہے یو این کے اندر، اور ہندوستان کی، اور ان کے ساتھ اس وقت انڈیا جو ہے وہ جو اس کو آپ لوگ کہہ لیں کہ ڈارلنگ آف دا ویسٹ ہے اور ڈارلنگ آف امریکہ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اب یہ بات سب کو پہنچ چکی ہے. پاکستان کو یہ فائدہ ہوا کہ جو جتنا کچھ یہ ہندوستان پاکستان کے خلاف کر رہا تھا وہ پاکستان نے جو ہے اب ان کے پاس اتنا کچھ مل گیا کہ پاکستان نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں جی یہ کچھ کر رہا ہے. اور اسی طرح اب امریکہ کا بھی اتنا انٹرسٹ انڈیا کے جو معاملات تھے اس میں ذرا سا وہ پاکستان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا، ڈیو ٹو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں سے وہ اپنے ٹروپس اس نے نکال رہا ہے. پھر افغانستان کے اندر جو انٹرسٹ ہے اس وجہ سے پاکستان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ایک اتنا ہو گیا. یہ فائدہ ہوا کہ اب پاکستان کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جناب ریڈیکل ہیں، آپ وہاں فلاں گروپ کو آپ دے رہے ہیں، مدد دے رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہے. ڈو مور والی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اب ایک ہمارے پاس اتنا کچھ آ گیا ہے کہ اب ہم ان کو شیشہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ آپ کے ناک کے نیچے افغانستان میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب پاکستان اس سے آگے میں نہیں سمجھتا کہ مزید جو ہے وہ یہی ہے جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ ایک یہ جو جنگ ہے، اس انفارمیشن جو ڈس انفارمیشن ہے، اس کے خلاف ہمیں کنٹینیو اس پہ کام کرنا پڑے گا، کنٹینیو آواز اٹھانی پڑے گی. اور اسی میں آ کے جو ہے نا یہ ہماری بچت ہے. اور جو فالس فلیگ کا روز ہمارے وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں، فارن آفس بھی کہہ رہا ہے، ہماری آرمی بھی کہہ رہی ہے
کہ ہندوستان جو ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے، تو پوری دنیا کو میرا خیال ہے وہ عزائم وہ پہنچا رہے ہیں، لیکن باقی تو آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر مفادات کی جنگ ہے۔ تو انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا ایک انفلوئنس ہے، اور اگر یہی بات جو کچھ ہوا ہے، اگر اس کو میں آپ نے کشمیر کی بات کی نا، اگر کشمیر پر تمام مسلمان ملک یونائٹڈ ہوتے، او آئی سی یونائٹ ہوتی، پاکستان کو بیک اپ کرتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو ان کا یہ جو یہاں پہ ان کو ملی ہے ممبرشپ ملی ہے یو این او کے اندر، یہ بھی نہ اپوائنٹ ہوتا، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آواز بڑی دور تک سنی جاتی، لیکن کیونکہ ہمیں ہماری پوزیشن کا ساری دنیا کو پتہ ہے، تو اس لیے ہم بس اپنے اندر ہی جو ہماری جدوجہد ہے اب اس کو جاری رکھیں، اور جو کچھ اس ویڈیو میں ہمارا میسج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بھی جانا چاہیے، اور انفارمیشن جو ان کی وزارت ہے اس کو بھی جانا چاہیے، انفارمیشن منسٹری کو بھی، اور اس کے اوپر ان کو کام کرنا چاہیے، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ہماری یہ ویڈیو یہ ٹی وی پروگرام ان تک پہنچنا چاہیے؟ جی پہنچنا چاہیے، بالکل، وہ ہم بھیجیں گے۔ تو اسلم خان تنولی صاحب بہت بہت شکریہ۔ آج ہم نے ناظرین یہ جو آج ہمارا جو پریس میڈیا ٹی وی کا جو ایک آپ نے پروگرام دیکھا، یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ سبجیکٹ پر فوکس کر رہا تھا۔ ہم نے صرف ایک سبجیکٹ پہ ڈیٹیل میں بات کی ہے تاکہ ہم جو ہمارے ویورز ہیں جن کو ان ایشوز کا نہیں پتا، ان کی مناسب جو ہے نا تعلیم و تربیت کر سکیں اور ان کو ڈیٹیل میں انفارمیشن دے سکیں، اور جو ہمارے ینگ امرجنگ جرنلسٹ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کالجز میں، اور ان کو بھی ہم ایجوکیٹ کر سکیں اس سارے ایشو میں۔ تو ہم نے آج پاکستان انفارمیشن پالیسی اینڈ دا رول آف پاکستانی امریکن اینڈ اوورسیز پاکستانی نیوز میڈیا، پریس میڈیا، نیوز پیپرز، میگزینز، ٹی وی چینلز، اینڈ انکلوڈنگ اینڈ اسپیشلی یوٹیوب چینلز، کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہو چکے ہیں، ویڈیو ٹی وی چینل یوٹیوب کے، ویب ویڈیوز بنانے والے جو پروڈیوسرز ہیں، ایڈیٹرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان سب کو ہم نے ہمارا یہ میسج ہے، اور ہم ان سب کا ایک انٹرنیشنل گلوبل نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں تھرو دیٹ پریس میڈیا کاؤنسل۔ تو یہ آج ہم نے آپ کو اس کا میسج دے دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے اس ٹی وی پروگرام سے مستفید ہوئے ہوں گے، اور اگر آپ کوئی ہمیں سجیشن دینا چاہتے ہیں، کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو کوئی مطلب کوئی کامنٹس کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی کریٹیسزم کرنا چاہتے ہیں ہمارے بارے میں یا ہمارے پروگرام کے بارے میں، یا جو ہم نے آئیڈیاز آج نئے دیے ہیں اور ہم نے پرابلمس بتائی ہیں اور ان کے پریکٹیکیبل سولوشنز بتائے ہیں، تو آپ کائنڈلی ہم سے رابطہ کریں، اور آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں SayyidAdeeb.net، یا adibmedia.com پہ چلے جائیں، یا پریس میڈیا TV.com کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں ہمارے میڈیا گروپ کی، تو یا آپ adibmedia@gmail.com پہ adibmedia@gmail.com پہ اپنے کامنٹس بھیج سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اس میں آپ اسلم خان تنولی کے لیے کوئی کامنٹ تو وہ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ہی میڈیا گروپ کے ایک اہم رکن ہیں، اور ہمارے یہ سینئر اس وقت یہ رپورٹر ہیں اور میڈیا اینالسٹ ہیں۔ تو اس کے ساتھ اسلم خان صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین میں اجازت چاہوں گا، پھر دوبارہ جلد آپ سے ملاقات ہوئے گی ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ، نئے آئیڈیاز اور نئے خیالات اور نئی باتوں کے ساتھ۔ اب آپ اجازت دیں، جرنلسٹ ڈاکٹر سید ادیب، پریس میڈیا ٹی وی، واشنگٹن ڈی سی، امریکہ سے، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ زبردست ہو گیا ڈاکٹر صاحب، میرا خیال سے یہ بہت ہی یوزفل انفارمیشن آج جو ہے نا، پہلے ہی آپ نے جو ہے وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بجائے ہم نے ایک بڑا